صدیق میرے نبی کی معیت میں کبھی دوڑ کے آگے کبھی دوڑ کے پیچھے. میرے سرکار نے پوچھ لیا ابو بکر یہ دوڑ کے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیارے تو پیچھے آ جاتا ہے وجہ کیا ہے؟ منکر بولا کہنے لگا ابو بکر ڈر رہا تھا. ابو بکر کبھی ڈر کے آگے جاتا تھا کبھی ڈر کے پیچھے آ جاتا تھا. میں نے کہا بے او چلے اگر سونے صدیق کو کوئی ڈر ہوتا گھر سے ہی نہ نکلتے لیکن وجہ کچھ اور ہے. خود امام حسن عسکری نے تفسیر امام حسن عسکری کے اندر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے. میرے نبی نے پوچھا سونے صدیق کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آ جاتا ہے وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اے سونے کریم آقا جب آگے جاتا ہوں خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے. میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں اور جب پیچھے آتا ہوں خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے. میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں. میری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ ہو صدیق کی جان آپ پہ قربان ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا سونے صدیق کی معیت میں رختے سفر باندھ کے جانب مدینہ چل پڑے. ادھر میرے مولا علی بستر رسالت پہ آرام فرما ہے. آسمان بالا سے رب قدیر نے سارے فرشتوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کر کے فرمایا او جبریل پیارے اپنی عمر تو اسرائیل کو دے دے. مہربانی اسرائیل تو اپنی عمر میکائیل کو دے دے. میکائیل تو اپنی عمر جبریل کو دے دے. مختصر یہ کہ ایک فرشتے نے بھی اپنی زندگی دوسرے کو دینا گوارا نہ فرمائی. پھر میرے رسول نے فرمایا آ میرے ملائکہ تم میں سے ایک نے بھی اپنی زندگی دوسرے کے حوالے نہیں کی ہے. ذرا مکے میں میرے یار کے صحن میں دیکھو علی اپنی پوری زندگی میرے نبی کے نام کر کے سو رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی نعرہ حیدری. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ایک فیک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا. اجاں بھی مینوں او مزہ نہیں آیا. اے جڑے سنگی میری پنڈی مسجد چ گئے انہوں پوچھو کہ میرا جمعے دا ذوق لوگاں دا کتنا ہوندا ہے نا تو ذرا ایک آواز آئے او یار علی والے تو پھر شرماتے کیوں علی کا نام لینے سے. سبحان اللہ. ایک فیک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے ورد ہمارا. میرے سونے سرکار صدیق اکبر کی معیت میں مکے سے جا رہے ہیں مدینہ. بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ. رستے میں سفر کے دوران زین آذر عشق رسالت کی بات آنے لگی ہے.
رستے میں مکے کے مسافر بن کے جا رہے مدینے کے، رستے میں سفر کے دوران میرے آقا کا گزر ایک جھونپڑی کے قریب سے ہوا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر اندر جا، جا کر کے اندر پوچھ کسی کے پاس کچھ کھانے کو میسر آ جائے، لے آ۔ زینب سونے صدیق اندر گئے، پوری جھونپڑی پہ نظر ڈالی، سوائے چند برتنوں کی گھر میں اور کچھ نظر نہ آیا۔ ایک چھوٹی ایک بکری، بیمار سی بکری کونے میں بندھی ہوئی ہے، ایک بڑھیا گھر میں موجود ہے۔ سونے صدیق اکبر قریب گئے، فرمایا بڑھیا کیا تیرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے گئے؟ کہنے لگی 7 سالی کا دور ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، میرا خامد اور میں ہم دو اس جھونپڑی میں رہتے گئے، بکریوں کرے بڑے، لیکن 7 سالی ہے۔ شام کو میرا شوہر دن سارا بکریاں چراتے گئے، شام کو بکریاں لے کے آتے گئے، ہم دودھ دو کر رات کو بھی وہی پیتے گئے، صبح کو بھی وہی پیتے گئے۔ میرے آقا پاس کھڑے گئے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اس بڑھیا سے کہہ دے اگر اس کی اجازت ہو تو یہ جو بکری کھڑی ہے ہم اسی کا دودھ دو لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دینا ادھر رکھنے سب نے۔ بڑھیا کہنے لگی او میرے مہمانوں، یہ بکری تو بیمار تھی، ریوڑ کے ساتھ چرنے کے چلنے کے لائق نہیں تھی، اس لیے میرا شوہر اس کو یہاں چھوڑ گئے۔ لیکن بڑھیا نے چہرے دیکھے، کچھ سوچ کر کہنے لگی میری طرف سے اجازت ہے۔ بڑھیا پھر کچھ برتن بھی لیا، اندر گئی، جا کر بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کے آ گئی، لیجئے دودھ دو لیجئے۔ میرے آقا آگے بڑھے، میرے نبی نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، بیمار بکری تندرست بھی ہو گئی، دودھ بھی اتر آیا۔ سبحان اللہ۔ دودھ پیالے میں دو آ گیا، پیالہ بھر گیا، زینادر رہے، پیالہ بھر گیا۔ میرے نبی نے خود بھی نوش فرمایا، سونے صدیق نے بھی نوش فرمایا۔ یہاں بس آگے بڑھوں گا، لیکن ایک نقطہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا، وہ نقطہ یہ ہے کہ میرے نبی نے ساری زندگی دیا ہے، کبھی مانگا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے ہمیشہ دیا ہے، میرے نبی نے مانگا کچھ بھی نہیں۔ لیکن آج کے اس معاملے میں اللہ کے نبی صدیق سے فرماتے گئے، صدیق بڑھیا سے جا کے مانگ۔ میرا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میرے سیدی، میرے مرشدی حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ نے میری مشکل کو حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، نبی کا مانگنا 2 وجہ سے ہوتا ہے، کبھی رب کا نبی دینے کے لیے مانگتا ہے، بلکہ سن لو فرمایا مانگنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی سے کوئی شے مانگے، مقصد 2 ہوتے ہیں، یا تو مانگا جاتا ہے دینے کے لیے، یا پھر مانگا جاتا ہے لینے کے لیے۔ نہیں سمجھ جناب رومال دو۔ میں نے رومال مانگا، کیا ہے سمجھے؟ پیر صاحب سے میں نے رومال مانگا، اتنا بڑا اجتماع اس کی موجودگی میں نے کہا حضرت رومال دے دیں،
یہ میں نے مانگ لیا. سب کے ذہنوں میں آیا واہ بے مولوی پیروں کے پاس رومال بھی نہیں چھوڑا. لیکن 2 منٹ میں آپ کی توجہ فوراً چینج ہونے لگی ہے. میں نے رومال لے لیا. سبحان اللہ. میں نے رومال لیا تھا لیکن یاد رکھو یہ رومال لینے کے لیے نہیں تھا, یہ رومال دینے کے لیے تھا. تو سن لو میرا نبی بھی اگر کسی سے کچھ مانگتا نظر آئے تو میرا نبی لینے کے لیے نہیں مانگتا, کچھ دینے کے لیے مانگتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیسے پتا چلے گا؟ لیکن اگلی روایت جب میں سناؤں گا سمجھ آ جائے گی کہ نبی نے کیوں مانگا تھا. میرے آقا نے خود بھی نوش فرمایا دودھ, سونے صدیق کو بھی دیا. وہ بھرا ہوا بچا ہوا پیالہ چھوڑ کے میرے آقا چل پڑے. بیمار بکری دودھ کا پیالہ چھوڑ کے چلے گئے. شام ہوئی, بڑھیا کا شوہر واپس آیا. بڑھیا کا نام ام معبد. شام ہوئی, بڑھیا کا شوہر واپس آیا. شام کے وقت گھر میں داخل ہوا, کیا دیکھتا ہے؟ بڑا سا پیالہ دودھ کا بھرا ہوا ہے. کہنے لگا او بڑھیا اتنا دودھ تو پورے ریوڑ کا کبھی نہیں نکلا, اتنا دودھ کدھر سے لے کے آئی ہے؟ بڑھیا کہنے لگی میرے سرتاج یہ جو بکری بیمار چھوڑ کے گئے تھے یہ اس بکری کے تھنوں سے نکلا ہے. کہنے لگا بڑھیا تیرا ہوش تو سلامت ہے, تیرا دماغ تو ٹھکانے گئے. ارے وہ بیمار بکری کے تھنوں سے دودھ وہ بھی اتنا زیادہ کیسے؟ کہا ویسے تو نہیں نکلتا پر ایک سونی صورت والا آیا تھا وہ سب کچھ کر گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شوہر کہنے لگا بڑھیا بتا کون آیا تھا؟ کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں, میں نے تو سانے والے سے نام ہی نہیں پوچھا. اچھا بڑھیا کوئی اتا پتا بتا وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہنے لگی ہائے افسوس میں نے تو کوئی پتا بھی نہیں پوچھا, لیکن اگر سرتاج تم چاہتے ہو کہ میں اس کا حلیہ بتاؤں تو اس کی صورت کے نقوش میرے دماغ میں بھی موجود ہیں. کہا چل ذرا بتا تو صحیح وہ کون آیا تھا جو گھر کو بقعہ نور بنا گیا ہے؟ وہ کون آیا تھا؟ وہ کون آیا تھا کہ جو اتنا کرم فرما گیا ہے؟ بڑھیا نے جو میرے نبی کا حلیہ بیان کیا. تو میری ایک بڑی عجیب جی عادت ہے, جیڑا مجمع ساتھ نہ دے تو میں کدی یہ نہیں تکیا کہ میں کوئی لفافہ دے سی یا نہ دے. میں ادھا وچ تقریر چھوڑ کے اٹھ کے چلا جاتا تو میں کدی گڈی دی بریک بھی نہیں لگن دیتی. اے مہربانی میں اپنا ذوق لے کے آنا ہوں, مہربانی. اب مجھے درمیان میں ہدایت نہ دینی پڑے کہ جناب والا کو کس نے کیا کہنا ہے, مہربانی ذرا. بڑھیا کہنے لگی او میرے سرتاج رائے تو رجلن ظاہر الوداعت ملیح الوجہ لم تعبہ سجلا ولم تضر بہ سالا قسیم وسیم نسیم جسیم فی عینیہ تاج وفی اسفارہ مذب احول حکہل اسج اقرن اذا صمت فعلیہ الوقار واذا تکلم حلال وہا لا طویل ولا قصیر.
غصن بین غصنین. اے میں مزے لے رہے ہیں صرف عربی دے اپنے واسطے تے جڑے علماء بیٹھے انہاں واسطے. ہن جدوں میں ترجمہ کراں گا تے پھر میں زبان بولاں گا مہر علی گولڑوی دی. سبحان اللہ. تے اے تے کوئی گل نہیں کہ مہر علی دا نوکر بولے تے بندے تے اثر نہ ہوئے. سبحان اللہ. مہربانی فرمانی ہے ذرا توجہ. رأيت رجلا ظاهر الوداعة مليح الوجه لم تعبه تجد ولم تذر به سال كثيم قسيم وسيم نسيم جسيم في عينيه داج وفي أسفاره وطف أهول أكهل أزج أقرن. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی نا تو میں ابھی آنے لگا ہوں. او میرے سرتاج میں نے ایسا سونا بندہ دیکھا ہے. ظاہر الوداعت وہ سامنے چہرہ بڑا سونا. ملیح الوجہ ملیحی چہرہ. یہ ملیحی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ملیحی چہرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کسی کے چہرے پہ نظر پڑے بندہ ایک قدم اٹھائے دل پھر مجبور کرے ذرا مڑ کے دیکھ کیسا ہے. پھر دیکھے پھر قدم اٹھائے دل پھر کہے کہ پھر دیکھ پھر کہے کہ پھر دیکھ. سادہ لفظوں میں ملیحی چہرہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھب جاتا ہے. بندہ چلے تو چہرہ سامنے، بندہ سوئے تو چہرہ سامنے، بندہ جاگے تو چہرہ سامنے. میں نے ملیحی چہرہ دیکھا ہے. لم تعبہ سجلا ولم تدر بہ سالا. نہ تو اس کی لمبی گردن تھی نہ چھوٹی گردن جو بری لگے. قسیم وسیم نسیم جسیم. قسیم وہ جسم کے اعضاء بڑے پرفیکٹ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کی شکل تو بڑی پیاری پر ناک لمبی، کسی کی ناک تو بڑی سونی پر کان بڑے لمبے لمبے، کسی کے کان تو بڑے سونے سونے لیکن بازو لمبے لمبے، ٹانگیں لمبی لمبی، انگلیاں لمبی لمبی. کئی دفعہ ادھر کی ہڈی باہر کو نکلی، کئی دفعہ پشت کی ہڈی اندر کو دھنسی ہوئی، کئی دفعہ سینہ اندر کو دھنسا ہوا. لیکن کثیر اس صورت والے کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک ایک عضو اپنی مثال آپ نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسیم وسیم. اے سونا خوب رو چہرہ، اے سونا خوب رو چہرہ. نسیم اوے میرے سرتاج. اس کی ایک کوالٹی، اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. اس کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی وہ جب سے میرے گھر میں آیا میرا گھر تب سے خوشبو سے مہک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی رب نے بنایا ہی اتنا سونا، میرے آقا کو رب نے بنایا ہی اتنا پیارا. حضرت انس فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، ما مر رسول اللہ من طرق المدینہ فی طرق المدینہ. حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم گئے کہ اللہ کے حبیب جب بھی مدینے کے رستوں سے گزرتے تھے تو وجدوا رائحۃ الطیب. صحابہ وہاں سے گزرتے انہیں قستوری کی خوشبو محسوس ہوتی تو ایک دوسرے سے کہہ اٹھتے کہ مر رسول اللہ ہے من ھذا الطریق. یہ خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ کہیں یہاں سے اللہ کے حبیب گزرے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور ایک ہی حوالہ ایک روایت سناتا ہوں اس مسئلے پہ، اور اتنی مزے کی روایت ہے نا کہ میرا نبی خوشبو والا تھا. میرے دوستو میں بڑا صاف ستھرا صحیح لیکن یہ طبعی بات ہے، ساون کا مہینہ ہو پسینہ آیا ہوا ہو یقیناً میرے جسم سے بدبو آئے گی.
مولوی پیر مفتی سارے اس میں برابر، سارے کامن، سب کا یہی معاملہ ہے کہ پسینہ آیا بدبو آ گئی، پسینہ آیا بدبو آ گئی، رات کو سوئے منہ سے بدبو آ گئی، رات کو سوئے منہ سے بدبو آ گئی، 2-4 دن غسل نہ کیا جسم سے بدبو آ گئی، جسم سے مادے نکلے بدبو آ گئی، لیکن میرے تیرے نبی کو رب نے اتنا سونا پیارا، نزاکت والا، لطافت والا، شرافت والا، طہارت والا بنایا ہے کہ سرکار کے جسم کی ایک ایک چیز کو رب نے خوشبو والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد۔ میرے کریم نبی کا پسینہ بھی خوشبو والا، میرا رسول سانس لے سانس بھی خوشبو والی، میرے رسول کا لحاب نکلے لحاب بھی خوشبو والا۔ ایک صحابی جدھر سے گزرتے گئے جسم سے اعلیٰ خوشبو نکلتی ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، سونیاں بڑے دنوں سے سوچ رہے ہیں کہ کون سی عطر لگا کے آتا ہے، ہمیں بھی تو بتا کہاں سے خریدی ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کی قسم کوئی خوشبو نہیں لگا کے آیا تو پھر جسم سے خوشبو آتی کیسے؟ آپ نے فرمایا او یہ آج کی بات نہیں، میں بچپن میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے لے کر حضور کی خدمت میں گئی، مہربانی یار، مہربانی آپ کی یار، میری ماں مجھے سرکار کی خدمت میں لے کے گئی، میرے جسم پہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے، سرکار نے میری پشت سے قمیص اٹھائی، آقا نے اپنا لحاف اپنے پیارے پیارے ہاتھوں پہ ملا، پھر وہ ہاتھ میری پشت پہ ملے، اللہ کی قسم میری زندگی بیت گئی ہے، پھر کبھی کوئی پھوڑا نہیں نکلا، اور وہ دن اور یہ دن میں غسل بھی کر دیتا ہوں، عمر گزر گئی ہے پر میرے جسم سے خوشبو نہیں گئی ہے۔ میں نے کہا ہے نا میں عشق کی بات بھی کروں گا، جو جو کہا ہے انشاءاللہ وہ پورا کروں گا، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بیچ میں لے کے آؤں گا۔ میرے کریم نبی کو رب نے خوشبو والا بنایا، سبحان اللہ۔ ایک روایت بلکہ 2 روایتیں سنا کے ذرا عاشقوں کا دل میں نے خوش کرنا ہے، اس لیے میرا ایمان ہے سنی عاشق ہے، سنی وہ مسلک ہے کہ جس مسلک کی 2 پہچانیں، سنی پہچاننا ہو، سنی نہ داڑھی سے پہچانا جائے گا، سنی نہ پگڑی سے پہچانا جائے گا، سنی نہ چبے کبے دستار سے پہچانا جائے گا، سنی کو اگر پہچاننا ہو سنی 2 چیزوں سے پہچانا جائے گا، نمبر 1 سنی ادب والا ہوتا ہے، نمبر 2 سنی محبت والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنی کی پہچان کتنی چیزیں سنا؟ کون کون سی؟ ادب، محبت۔ جس کان کترے کو دیکھو اس کی زلفیں بھی ہوں، اس کے جبے بھی ہوں، اس کے قبے بھی ہوں، اس کا پگڑ شگڑ بھی ہو، اور خود کو سنی بھی بے شک کہتا ہو، تے ایک گل میری کان کھول کے سنو، اے ٹھل میری یقین العقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرا سنگیت تھے ایک محفل نعت والا بیٹھا سی کہندا سی کہ جی بندیاں نوں انج کرنا چاہیے، میری کان کھول کے گل سنو، یہ محفل نعتاں کروان والے صرف ڈنگ ٹکا دا کام نہیں ہوتا، ہم لوگوں نے صرف ڈرامہ رکھا ہوا ہے، فلانا نعت خان بلایا اس کے سامنے اس نے آ کے کرتا ہے، آ کے 2-4 گھنٹے گزارے، چل بھائی مزہ آ گیا، وہ پہلے آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب
کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا. وہ چبل آدمی کسی کے بارے میں مولوی بات نہیں کرے گا, عقیدے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس لیے محفلیں کرواؤ تو مقصد لے کے کرواؤ. صرف لوگوں کو اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے. کوئی مقصد, کوئی مشن, کوئی عقیدہ, کوئی عمل, کوئی سبق ہونا چاہیے. اور مجھے پتہ ہے کہ اگر جس وقت کھری کھری بات کرو تو کافی ساری نازک طبیعتوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اور یہ جو نازک طبیعتیں ہوتی ہیں نا, یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, یہ درمیان والی کمپنی ہے. کوا چلا ہنس کی چال سو اپنی بھی بھول گیا. ہم لگے ہوئے اس طرح بولو تاکہ وہ بھی آ جائیں. وہ نہ تے آنا ہی نہیں, اپنے ہی سمجھ جاوا نہیں بڑی گل ہے. سبحان اللہ. میں اس نظریے سے متفق نہیں ہوں. ایسی تقریر کرو وہ بھی آئے, وہ نہ مردودہ آنا ہی نہیں, کیونکہ وہی آتا ہے جسے میرا رب توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے جب بھی کسی کو بلاؤ اس کو یہ پہلا ٹارگٹ دو, حضرت ماں بہن کی گالی نہیں دینا. اور الحمدللہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں میری پوری تقریر میں آپ کو کوئی گالی نہیں ملے گی, لیکن عقیدہ میں بڑا رگڑا دے کے بیان کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہوں. دو ہی باتیں, یا تو میں بھی اپنے عقیدے پہ ڈاؤٹ چھوڑوں, میں بھی یہ سمجھوں کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا پتہ نہیں ہوں, تو پھر میں چہے ماروں گا کبھی ادھر اور کبھی ادھر. جب میرا یقین ہے کہ میرا عقیدہ سچا ہے تو پھر میں ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں نہ بیان کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تو سچا ستھرا سنی سچا ہے, ہاتھ چک کے جڑا کہندا ہے ہاں تے ہاتھ چکے بھئی سچے ہیں آپ. اگر آپ سے کوئی پوچھے دلیل کیا ہے تو کیا دلیل لے کے آؤ گے؟ بڑی سادی سی دلیل لے کے جا رہا ہوں, اللہ کرے یاد رہے, کبھی ٹائم پہ یاد آ جائے تو بڑا مزہ آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا. لمبی چوڑی دلیل نہ دے, صرف اتنا کہ سونا یہ بتا کہ کسی جھوٹے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. تو بس چیلنج کی اور ستھری سی بات ہے. میرا یہ چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ولی بتاؤ جو سنی نہ ہو. ایک ولی دسو, ایک. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ولی ہو جو یہ کہے کہ میں سنی نہیں ہوں. لیکن کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. او اگر چلو اسلام آباد سے تو بڑی سرکار سنی, میرا کولڑے کا پیر مہر علی سنی, سبحان اللہ. پیر پٹھان سنی, سیال لجپال سنی, خواجہ غریب نواز سنی, محبوب الہی سنی, اے میرا داتا ولی سنی, میرا غوث چلی سنی. پوری دنیا میں کوئی آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو ہو ولی. اور میں ایک گل اور ذرا کرن لگا ہوں تھوڑی جی سخت جیے. ادھر بھائی ادھر ہی, پہلی دفعہ ہے نا توڑے شہر, اس واسطے میرے مزاج دا تنوں پتہ کوئی نہیں. بازار سے کبھی کوئی سودا خریدا؟ خود خریدا؟ تھرماس خریدے کبھی؟ کدی نہیں. شاہ جی تساں خریدے؟ جا کے سارے تو پہلے دکاندار نو کی کہندے ہو کہو جے تھرمس دینا ہے؟ اچھا نہیں لفظ بولو نا, کیڑا کی کہندے ہو؟ جاپانی. بھئی سچی گل ہے, ایسا مطلب ہے جاندے نہیں سودا خریدتے. تو کیا وہ کوئی بھی بوتل آپ کو دے دے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جاپانی تو آپ لے لیتے ہیں کہ یہ جاپانی ہے؟ نہیں, بلکہ تسی سارے ہیں تو پہلے ہیں چیز کتنے کی ہے؟ 1000 روپے کی بھی نہیں ہے.
1000 روپیہ لگانا ہے تو تم 11 قسم کی اس کی نشانیاں چیک کرتے ہو. ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا کا واسطہ، دنیا کی کوئی چیز بھی ہو اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کہتے ہو نہیں ہوتے نہیں بچو بھی ذرا تکاں کی شے ہے کہ نہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا صرف اہل سنت وال جماعت لکھا ہوا ہو تو کسی کو سنی نہ سمجھا کرو جب تک اس کا عقیدہ سنی ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھوتے ہوتے بندہ شہر دا سٹکر لاوے تے کھوتا شہر بن جاتا ہے. اب بولو نا، اب بولو، اب بولو. شراب کی بوتل پہ زمزم کا سٹکر لگاؤ تو شراب حلال ہو جائے گی. تو سن لو، داڑھی بھی ہو پگڑی بھی ہو، خود کو سنی بھی کہتے ہو، پر جب تک عقیدہ سنی والا نہیں ہوگا ہم سنی نہیں مانیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مہربانی، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی طبیعتیں نازک ہیں لیکن معاف کرنا، میں اپنے مزاج کا بندہ ہوں. یہی کر سکتا ہے میرے لیے خلاف صرف ایک کام ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ اس کو نہیں بلانا، بس. اور کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ میرے دین کی صداقت کی بات ہے اور اللہ نے مجھے عقیدے کی جرت عطا کی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے کی ہمت اور جرت رکھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. تو جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں غور سے سن. پوری کائنات کے اندر پہلے دن سے لے کے آج تک تجھے کوئی بھی ولی ملے اس کا آگے پیچھے جا کے چیک کر لینا، وہ سنی ہوگا. بات کہاں تک پہنچی تھی؟ خوشبو والا ہے میرا نبی، خوشبو والا ہے. صحابی رسول بلکہ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کا انتقال ہو رہا تھا تو آخری رات میں حضور کے پاس بھی. آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں. فوضعت یدی علی صدر رسول اللہ، میں نے اپنا ہاتھ، جس طرح اکثر ہوتا ہے بیمار کی پیشانی پہ یا چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں، تو میں نے اپنا ہاتھ حضور کی چھاتی پہ رکھا. حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں فمر ربی جمعون، حضور کا انتقال ہو گیا. آخری رات ہی میرا ہاتھ حضور کے سینے پہ لگا، میرے ہاتھ میں سے کستوری کی خوشبو آنے لگ گئی. پر اگلا جملہ جب میں بولوں گا مزہ نہ آیا تو پھر بات کرنا. نبی کی بیوی مومنوں کی ماں آپ فرماتی ہیں فمر ربی جمعون، کئی زمانہ بیت گیا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں. وَتَوَزَّعُوا، میں نے ساتھ سے کھانا بھی کھایا، میں نے وضو بھی کیا، میں نے غسل بھی کیا، میں نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اپنا ہاتھ دھویا بھی ہے. فَوَاللَّهِ مَا يَذْهَبُ رِيحَ الْمِسْكِ مِنْ يَدَيَّهَا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ وہ جو کستوری کی خوشبو میرے ہاتھ میں آئی تھی وہ کستوری کی خوشبو ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. اللہ اکبر. ذرا توجہ کرنا، بڑھیا کیا کہتی ہے؟ قسیم وسیم نسیم. یار یاد آ رہا ہے نا کہ میں کہاں سے آیا تھا؟ ہاں؟ میں پھر پڑھ لیتا ہوں. رأیت رجلا زائر الوداعت ملیح الوجه لم تعبه سجلا ولم تدر به سالا قسیم وسیم نسیم جسیم. فی عینی تاج، میں نے اس سونے کی آنکھیں دیکھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے،
وفی البارہی وطفن، اس کی پلکیں بڑی گھنی لمبی تھی، احولو اکہلو، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، عزت جو اکرنو، اوے یہ جو ابرو ہے یہ پتلے پتلے آپس میں ملے ہوئے، اذا تکلم فعلیہ الوقار، اور جب سونا بولتا تھا تو بڑا پروقار لگتا تھا، وہ اذا سماتا، وہ جب چپ ہوتے تھے اور بھی بھلے لگتے تھے، سبحان اللہ، لا طویل ولا قصیر، نہ تو لمبا قد جو برا لگتا ہے، نہ ٹھگنا قد بلکہ درمیانہ قد، کہ جب چلتے تھے تو سب میں اونچے لگتے تھے، سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ، اللہ اللہ۔ یہ تو اس گڑیا نے ایک بار کی ملاقات کا یہ نقشہ کھینچا، بس میں نے پوچھنا ہے گولڑے کے پیر میرے لیے، اے گولڑے کے پیر میرے علی، تمہیں بھی تو وادی ہمراہ میں میرے نبی کے جلوے نظر آئے تھے، ذرا ہمیں بتلاؤ تو صحیح میرے سونے نبی کا حسن کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن محمد کو دیکھا تو دیکھ کے کہتے کہ اس صورت نو میں جانا کھا، سبحان اللہ، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچے آکھا تیرا دین شاہ نا کھا، سچے آکھا تیرا دین شاہ نا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، سبحان اللہ، سبحان، ہر بندہ تصور ادھر کر لینا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکی ناٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور یقین مدبریاں، اے صورت شاہ لا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، بچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کوٹیاں تھی سن تدکریاں، سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کہ تھے میرے علی، سبحان اللہ، سبحان، او گولڑے کے پیر کا نام، عشق کی لذت محسوس ہوتی ہے، جوم کے در آواز آئے، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا سونا میرے علی، پیارا میرے علی، سونا میرے علی، پیر میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا گستاخی کی، کتھے